ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سنہرے لوگ میں سید عبدالباسط۔ آج سنہرے لوگ میں ہمارے ساتھ شخصیت ہے ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی اور ان کی بیگم محترمہ انیلہ زبیر۔ ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی امراض جلد کے امراض کے ڈاکٹر ہیں، اور آپ جو ہیں وہ 1977 میں پاکستان سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ڈاؤ میڈیکل کالج سے، اور پاکستان میں رہے ہیں۔ تو ناظرین السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، آپ نے ٹائم نکالا ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب۔ ہمیں بھی اتنی خوشی ہے۔ بہت۔ آپ کی پیدائش دبئی میں ہوئی ہے؟ جی ہاں۔ تو دبئی میں کس شہر میں ہوئی؟ نہیں، الامارات عربیہ المتحدہ ملک کا نام ہے، دبئی میں۔ مین دبئی؟ ہاں۔ اچھا، تو آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں؟ سب ہمارے ادھر دبئی میں ہی ساری ابتدائی ظاہر تعلیم؟ ہے۔ تو آپ نے وہاں تعلیم کالج تک مکمل کی، پھر پاکستان آئے؟ اس لیے کہ ایم بی بی ایس اب تو سب کچھ ہے، اب ہمارے ملک میں اب سب کچھ ہے، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ پھر یو کے یو ایس اے سے بھی ڈگریز لایا ہوں میں، ماشاء اللہ۔ تو یہ سب جگہوں پہ جانا بھی پڑا تھا پاکستان کے بعد جو ہے۔ بھابھی انیلہ زبیر صاحبہ، آپ کی شادی کب ہوئی ڈاکٹر زبیر سے؟ ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے 17 مئی کو۔ اچھا، ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ ایک پاکستان اور دبئی کی محبتوں میں اضافہ سمجھیں آپ ایک طریقے سے۔ تو آپ بھابھی کیسا لگ رہا ہے آپ کو ایک دوسرے کنٹری کی شخصیت اور اتنی بڑی شخصیت؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور لوگ بولتے ہیں کچھ بھی بول دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ عربی پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں، لیکن بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ سے۔ بہت یہ آپ کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک اچھی شخصیت جو پڑھی لکھی ہے، ایک ادب میں بڑا نام ہے، آپ سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے سوال کروں گا کہ اردو شاعری میں آپ کی کم سے کم میرا خیال ہے 100 سے زیادہ 103 کتابیں، تو یہ بتائیے کہ یہ اتنا سفر، اتنی زیادہ کتابیں کیسے لکھ گئے آپ؟ میں بہت زیادہ زود گو ہوں، اور جو ہے کبھی کبھی ایک دن میں 4-5 غزلیں بھی کہتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو ایک دن میں، ایک دن، اگر آپ سوچ کے کہ کتنے زیادہ ہیں، یہ اگر جاننا چاہتے ہیں تو یہ کہ سب سے پہلے جو ہے پہلی غزل میں نے ہندوستان میں کہی تھی، میسور میں، جہاں میں نے کیا دیکھا کہ جو ہے 2 مسلمان حکمران ٹیپو سلطان اور حیدر علی اپنے اپنے بلبوتے پہ مشہور ہے، نہ باپ بیٹے کی وجہ سے، نہ بیٹا باپ کی وجہ سے۔ بے ساختہ پہلا شعر اردو ہے کہ عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے۔ ماشاء اللہ۔ یہ ایک شعر، اور اس کا ایک اور شعر بھی بہت مشہور ہے کہ جب ہم جو ہے بنگلور سے اوٹی جا رہے تھے تو میں اردو کا شاعر نہیں تھا، اوٹی سے جب ہم بنگلور آ رہے تھے تو میں اردو کا شاعر تھا، اور وہ گارڈن سٹی ہے، تو ایک یہ شعر ہے کہ میں دنیا کے ہر شخص کو میں یہ نظر کر سکتا ہوں، اس طرح سے۔ اور تخلص ہمارا فاروق ہے، فاروق کتنے گل ہیں، یعنی ہم ہر سب ایک ایک گل ہیں، فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے، پہچان سب کی ہے مگر اپنے ہی نام سے۔ ان 2 شعر کے ساتھ جو ہے میں اردو شاعری میں داخل۔ اچھا، یہ کس سن کی بات ہے جب آپ نے 1984 1984 میں آپ نے شعر کہنا شروع کیا؟ اور 1985 میں پہلا مشاعرہ الحمرا ہال لاہور میں پڑھ چکا ہوں۔ بہت خوب۔ اور پہلی کتاب بھی جو ہے ٹائٹل ہے اس کا پس کوثر، عنوان ہے پس کوثر، وہ بھی 1985 میں چھپی ہے۔ اس کا پہلا جو تقریبی رونمائی فلیٹیز ہوٹل میں لاہور میں احمد نظیم قاسمی صاحب جو ہے یہ جو ہے اس کے صدارت انہوں نے کی تھی، اور کراچی آ گیا تو کراچی میں آرٹس کونسل میں جو ہے تقریب ہم رکھ چکے ہیں اسی کتاب کے لیے، اور اس میں جو صدارت رئیس امروی صاحب نے کی تھی۔ کیا بات، کیا بات، بہت۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی 8 شادیاں ہو چکی ہیں، جی۔ تو 8 شادیوں میں ابھی
کتنے دبئی میں ہیں, کتنے پاکستان میں ہیں؟ ہمارے صرف 2 جو ہے نکاح میں ہیں اس وقت. اچھا, 2 صرف نکاح میں ہیں, اور سب لوگوں کو جو اچھے طرح سے سیٹل کر کے ہی ہم نے ان کو چھوڑ دیے. اچھا. اور ان کو سمجھا دیے کہ ان کے لیے بہتر ہے یہی ہے, تو وہ ہماری بات مان گئے. اچھا. اور جو ہے, اور آپ کے بچے کتنے ہیں؟ 18 بچے ہیں ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. سب سے بڑا بیٹا 46 ایئرز ہے, سب سے چھوٹا بیٹا 4 سال کا ہے. اچھا, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. جو مطلب یہ کہ 5ویں اس بیوی کا مطلب ہے ہے. کچھ ابھی پڑھ بھی رہے ہیں؟ نہیں, 6 بچے پڑھ رہے ہیں. 18. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بہت خوش قسمت ہے آپ ڈاکٹر صاحب, بہت خوش قسمت ہے ماشاء اللہ. 18 بچے, مطلب یہ ہے 8 بیٹے اور 10 بیٹیاں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, 2013 میں حکومت پاکستان نے آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا. جی. تو 2013 میں جب آپ تمغہ امتیاز لینے آئے تو کیسی فیلنگ تھی آپ کو کہ حکومت پاکستان کی آپ کی ادب کی خدمات کے اعتراف میں, شاعری کی خدمت کے حوالے سے, اس بارے میں ہمیں کچھ کہیں؟ سب سے زیادہ اہمیت والی بات یہ ہے کہ اس میں تمغہ امتیاز میں لکھا گیا تھا, تمغہ امتیاز میں وہ یہ لکھ دیا تھا کہ یہ اردو شاعری اور موسیقی کے لیے, دونوں کے لیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت تمغہ امتیاز, بہت بڑی بات. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ایک ایم اور آبجیکٹ ہے آپ کا کہ دنیا کی خوبصورت کی حفاظت کرنا, دنیا میں خوبصورتی کی حفاظت کرنا ہمارا منشا ہے. اس کا بارے میں کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو. تو وہ یہی ہے کہ مطلب اسی لیے تو میں شاعر بھی جو ہے خوبصورتی بھی لکھتے ہیں, تو اس لیے ہمارے جب فیلڈ ہی جو ہے خوبصورتی کی حفاظت کرنا ہے, تو پھر ہم جو ہے شاعری اور موسیقی جو ہے یہ ہم پہلے سے ہوتے ہیں شاعر اور موسیقار, ڈاکٹر بننا پڑتا ہے. اچھا. تو ہم شروع سے ہی اسی طرف تھے. ہم 11 سال کی عمر سے عربی اور انگریزی میں شاعری کرتے آ رہے ہیں. بہت. تو وہ پہلے سے ہے, وہ 5 زبانوں میں شاعری کرتے ہیں اور 7 زبان جانتے ہیں. اچھا, دوسرا آپ کا ایک اور ایم ہے کہ لوگوں کو جو ہے جوان رکھنا. جی بالکل. اس کے بارے میں ہم سمجھ نہیں پائے, ہمارے ناظرین کو تو یہی ہے کہ ہمارے پاس ڈگری ہے اسی چیز کا, جو ہے اس کو جو ہے مطلب سیکسولوجسٹ بولتے ہیں ہم, خالی ڈرماٹولوجسٹ نہیں ہے, سیکسولوجسٹ بھی ہے, پرائمری انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ نہ ہو رہا ہو تو جو ابھی میں اگر نقص ہو تو وہ اس کو بھی میں دیکھتا ہوں. ماشاء اللہ, بہت خوب. پھر آپ کی ایک اور بھی ہے آپ کا کہ جیسے آپ نے کہا کہ کسی مرد کو اولاد اگر نہ ہو تو اس کا علاج کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا یہ کہ جو نقص ہے وہ تو آپ کو وہ تو آپ کرتے ہیں, لیکن باقاعدہ آپ کا ہاسپٹل ہے دبئی میں, کلینک ہے؟ ابھی تو یہ کہ 2 سال سے جو ہے ریٹائرڈ ہے, پہلے سب کچھ کرتے تھے. اچھا اچھا. 2-3 ہاسپٹل میں کام کرتے تھے جو ہے 2 سال پہلے تک. اچھا. دبئی میں. آپ کی ڈاکٹر صاحب 31,000 جو ہے وہ غزلیں چھپ چکی ہیں. جی. تو یہ کتابوں پر مشتمل ہے یا ایک ہی کتاب ہے؟ کتابوں میں جب آپ سب اشعار آپ دیکھ لیں گے تو 31,000 تک ہے یا 30,000 تک ہے. 1,000 اور سمجھو ابھی تک چھپی نہیں ہے, ابھی تک کتاب میں صرف غزلیں چھپی ہیں. ہاں, اور جبکہ 2 لاکھ سے زائد اشعار بھی چھپ چکے ہیں. بالکل بالکل. اچھا اچھا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب جیسے آپ دبئی میں آپ کی مستقل رہائش ہے اور آپ جو ہیں وہ عرب نژاد ہیں, تو آپ نے دنیا میں کئی ممالک میں بین الاقوامی مشاعروں میں شرکت کی, تو سب سے زیادہ لطف اور سب سے زیادہ پذیرائی کس ملک میں ملی آپ کو؟ اب وہ اس پہ یہ ہے کہ یہ تو یاد رہتا ہے انسان. جی بالکل بالکل. جو ہے بس یہ افسوس کی بات ہے کہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہندوستان میں ہماری زیادہ پذیرائی ہوتی ہے ماشاء اللہ پاکستان کے مقابلے میں. بہت خوب. تو سننے والی کی بھی تعداد بہت زبردست, بہت بڑی ہے, بہت بڑی. 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ کے مجموعے کے سامنے ہم کو سنانا ہوتا ہے. کیا بات, کیا بات ہے, بہت بڑی پذیرائی ملی. جی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو کچھ آپ کے جو مقبول اشعار ہیں چند, کیونکہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, تو وہ اگر ہمارے ناظرین کو سنائیں تو ہم بڑے مشکور ہوں گے. ٹھیک ہے. میں جو ہے جو سب سے پہلی غزل میں نے الحمرا ہال میں سنائی تھی, تو وہ اس کے 4-5 شعر جو ہے وہ ویسے ہی مشہور ہے بہت, تو وہ سنائیں گے. ہم آپ کو ایک ذرا سے سناتے ہیں کہ زندان کے در کے پاس, زندان کے در کے پاس
سلاسل کی زد پہ ہوں، زندہ کے در کے پاس سلاسل کی زد پہ ہوں، سچ ہے لبوں پہ اس لیے باطل کی زد پہ ہوں. کیا بات. لگتا ہے وہ ضرور ملیں گے یہی کہیں، لگتا ہے وہ ضرور ملیں گے یہی کہیں، بھٹکا ہوا ہوں پھر بھی میں منزل کی زد پہ ہوں. کیا بات ہے. اس کا خیال چین سے رہنے نہ دے مجھے، اس کا خیال چین سے رہنے نہ دے مجھے، میں اپنے گھر میں رہ کے بھی قاتل کی زد پہ ہوں. اس کا خیال چین سے رہنے نہ دے مجھے، میں اپنے گھر میں رہ کے بھی قاتل کی زد پہ ہوں. مجھے دھکیلتی ہے مجھے خشکیوں کی سمت، مجھے دھکیلتی ہے مجھے خشکیوں کی سمت، یوں تو سمندروں میں ہوں ساحل کی زد پہ ہوں. کیا کہنا، یوں تو سمندروں میں ہوں ساحل کی زد پہ ہوں. دشمن دلیر ہوتا تو آتا مزہ مجھے، دشمن دلیر ہوتا تو آتا مزہ مجھے، جی دشمن دلیر ہوتا تو آتا مزہ مجھے، فاروق در رہا ہوں کہ بزدل کی زد پہ ہوں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ہوتا تو آتا مزہ مجھے، فاروق در رہا ہوں کہ بزدل کی زد پہ ہوں. کیا اچھا ہے. یہ ایک غزل اگر آپ چاہیں تو میں ایک اور بھی اس لیے کہ اس میں ہم اپنے انفرادیت بیان کر سکتے ہیں. آپ ہندوستان میں بہت آپ کو وہاں کی کوئی یاد ہے تو سنائیں جہاں بہت پذیرائی ملی، کوئی غزل یاد ہو. ہاں تو وہی میں آپ کو اب اس لیے سنا رہا ہوں. یہ غزل دیکھیں جو ہمارا اسٹائل ہے یہ کہ اس بار بھی اقرار ہے انکار کے پیچھے، اس بار بھی اقرار ہے انکار کے پیچھے، ملتا ہے سزا پھول کسی خار کے پیچھے، ملتا ہے سزا پھول کسی خار کے پیچھے. اور صحافیوں کے لیے جو ہے یہ نظر یہ شعر کے کرتا ہوں کبھی ان سے جو اظہار تمنا، کرتا ہوں کبھی ان سے جو اظہار تمنا، وہ چہرہ چھپا لیتے ہیں اخبار کے پیچھے. کرتا ہوں کبھی ان سے جو اظہار تمنا، وہ چہرہ چھپا لیتے ہیں اخبار کے پیچھے. آواز تو پہچانی ہوئی لگتی ہے مجھ کو، آواز تو پہچانی ہوئی لگتی ہے مجھ کو، حیران ہوں مگر کون ہے دیوار کے پیچھے. آواز تو پہچانی ہوئی لگتی ہے مجھ کو، حیران ہوں مگر کون ہے دیوار کے پیچھے. میں چلنے سے معذور تھا جب میں نے یہ دیکھا، میں چلنے سے معذور تھا جب میں نے یہ دیکھا، کوثار ہے ایک اور بھی کوثار کے پیچھے. کیا بات ہے. میں چلنے سے معذور تھا جب میں نے یہ دیکھا، کوثار ہے ایک اور بھی کوثار کے پیچھے. اب اور بناؤ نہ مجھے جان گیا میں، اب اور بناؤ نہ مجھے جان گیا میں، کس درجہ ریاکاری ہے اس پیار کے پیچھے. کیا بات ہے. اب اور بناؤ نہ مجھے جان گیا میں، کس درجہ ریاکاری ہے اس پیار کے پیچھے. فاروق ستم کیسے کیا ہم پہ اس نے، فاروق کیسا ستم کیا ہم پہ اس نے، بینائی بھی کو بیٹھے دیدار کے پیچھے. بینائی بھی کو بیٹھے ہیں دیدار کے پیچھے. فاروق ستم کیسا کیا ہم پہ اس نے، بینائی بھی کو بیٹھے ہیں دیدار کے پیچھے. اب اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو کوئی مزاحیہ بھی سنا سکتے ہیں. بالکل. کس نے مٹا ڈالا میرے پیار کا نمبر، یہ کس نے مٹا ڈالا میرے پیار کا نمبر، دیوار پہ لکھ رکھا تھا دلدار کا نمبر، دیوار پہ لکھ رکھا تھا دلدار کا نمبر، یہ کس نے مٹا ڈالا میرے پیار کا نمبر، دیوار پہ لکھ رکھا تھا دلدار کا نمبر. مصروف ہی ملتا ہے صبح شام یہ مجھ کو، مصروف ہی ملتا ہے صبح شام یہ مجھ کو، کس نے دیا مجھ کو یہ بیکار کا نمبر. مصروف ہی ملتا ہے صبح شام یہ مجھ کو، کس نے دیا مجھ کو یہ بیکار کا نمبر. آئے کبھی بڑھتا ہے کبھی چیختا ہے وہ، آئے کبھی بڑھتا ہے کبھی چیختا ہے وہ، مل جاتا ہے اکثر مجھے بیمار کا نمبر. بہت اچھے. آئے کبھی بڑھتا ہے کبھی چیختا ہے وہ، مل جاتا ہے اکثر مجھے بیمار کا نمبر. ہاں کیا تو بھی محبت میں گرفتار ہے اس کی، کیا تو بھی محبت میں گرفتار ہے اس کی، ہے پاس تیرے کیسے میرے یار کا نمبر. کیا بات. کیا تو بھی محبت میں گرفتار ہے اس کی، ہے پاس تیرے کیسے میرے یار کا نمبر. او فاروق میرے شہر میں کیا ہونے لگا ہے، فاروق میرے شہر میں کیا ہونے لگا ہے، جلدی سے ملاؤ کسی اخبار کا نمبر. فاروق میرے شہر میں کیا ہونے لگا ہے، جلدی سے ملاؤ کسی اخبار کا نمبر. یہ کس نے مٹا ڈالا میرے پیار کا نمبر، دیوار پہ لکھ رکھا تھا دلدار کا نمبر. کیا کہنے تھا.
اچھا ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان اور ہندوستان میں آپ نے بہت سارے مشاعرے پڑھے اور رابطہ بھی رہا، شاعروں سے ملاقاتیں بھی رہیں، جی تو ہمیں کچھ ایسے نام بتائیے جن سے آپ کے ملاقات بھی رہی اور آپ پسند کرتے ہو ان کا شاعری انداز شاعری کو. ہمیں اتفاق کی بات ہے کہ میں پرانے گروپ میں بھی آ جاتا ہوں اور نئے گروپ میں بھی آ جاتا ہوں. ماشاء اللہ یہ کمال ہے کہ پہلے والے گروپ میں جس پہ ہندوستان میں مظہور سلطان پوری، خمار بارہ بنگوئی، جو ہے نور لکھنوی، جاوید اختر، گلزار، یہ گروپ میں بھی میں آیا ہوا ہوں اور ملاقاتیں بھی رہی. ہاں ملاقاتیں رہی اور اچھے طرح سے پڑھے آپ ان کے. جی بالکل بالکل، بہت سارے مشاعرے پڑھے ساتھ میں. اور ادھر جو ہے یہ احمد فراز صاحب اور قتیل شفائی، منیر نیازی، یہ کیا کہتے ہیں احمد نظیم قاسمی، ہمارے استاد شفیق سلیمی، اسلام اعظمی، یہ سب لوگ جو ہے کے گروپ میں شامل رہا ہوں. اور آج کل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہوں. جیسے آج کل جو ہیں انور شعور ہیں، سیر انصاری ہیں، وہ بڑے نام ہیں، ان کے سب کے ساتھ افتخار عارف ہیں، تو ان کے ساتھ بھی مشاعرہ پڑھ چکا ہوں. میں سب کے ساتھ پڑھ چکا ہوں مشاعرہ. یہ بہت اچھی بات ہے. اب یہ بتائیے آپ کہ پہلے جو آپ نے آج سے میرا اندازہ ہے کہ آپ 20 سال سے زیادہ، 30 سال سے زیادہ عرصے سے پڑھ رہے ہیں. میں یہ شاعری جو ہے 1984 سے کر رہا ہوں. 84 سے، تو اچھا خاصا ٹائم ہو گیا. اب اس زمانے کی شاعری اور آج کی شاعری میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نوجوانوں میں جو آنے والے شاعرات ہیں، شاعر ہیں، ان میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھ لیجئے کہ جو بات ریحانہ روحی نے کی تھی کل رات کو جو پروگرام میں، کہ یہ کہ آپ نے جو ٹرینڈ سٹارٹ کیا ہے وہ اب اپنا رہے ہیں لوگ یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ پہ. اس لیے کہ شاعری کو ایسا کوئی ڈل، ایسا جو بالکل چیز نہیں ہے جو جنون والے لوگ بس بیٹھ کے سنیں. تو اب یہ نیو ٹرینڈ آ گیا ہے. جس طرح سے میں ایکٹ کر کے، اداکاری کر کے میں آپ کو ہر شعر سناتا ہوں. جہاں ہنسانا ہوتا ہے ہنس کے سناتا ہوں، جہاں رونا ہوتا ہے رو کے سناتا ہوں. یہ انداز جو آپ کا ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت کم نظر آتا ہے. اب ہونے لگا ہے، جس سے بتا رہے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ بہت اچھے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ پاکستانی جو ابھی وزٹ کیا ہے آپ نے، گزشتہ 2-3 سال سے آ رہے ہیں، اور پھر پچھلا آپ نے کہا تھا کہ کوئی آپ کی مصروفیت رہی ہے، کوئی پروفیشنل مصروفیت ہوتی ہے، کچھ اپنے ملک میں آدمی دیا، تو ایک بہت گیپ کے بعد آپ پاکستان آئے، تو آپ نے کیا فرق دیکھا؟ کچھ ایسا خاص بات دیکھی آپ نے جو پہلے جو پاکستان تھا آج کل 2-3 سال سے آپ آ رہے ہیں؟ ادب کے لیے کس طرح سے کہہ رہے ہیں یا صرف ادب اور ثقافت دونوں حوالے سے؟ اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب میں یہاں پہ پڑھائی کر رہا تھا جو ہے گورنمنٹ کالج میں، تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ٹائم تھا، اور امن امان بہت سب کچھ، سکون، بہت زبردست. مجھے بہت توقعات تھے پاکستان کے ساتھ، لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ کہتے ہوئے کہ وہ ہمارے معیار پہ نہیں اترے، وہ ترقی نہیں کر سکا پاکستان. بالکل صحیح. تو یہ ہے. اور ادب بھی جو ہے پہلے جو ہے وہ بہت زبردست شاعری ہوا کرتی تھی. جس طرح یہ آپ کو نام لیا ہے، حمایت علی شاعر، قتیل شفائی، لوگ سب جو ہے افتخار عارف. جی. تو یہ شاعری الگ ہے، اور جو ابھی آج کل کی شاعری لوگ کر رہے ہیں وہ بلکہ فلموں کو بھی اگر دیکھ لیں تو جو پاکستانی فلمیں تھیں ان میں شاعری جو پہلے نمبر پر، فرسٹ کلاس شاعری، ان کے مقابلے میں جو ہندوستان میں وہاں پہ جو ہے بہت تک کچھ بھی شاعری چل رہی ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہتا، لیکن پھر واپس جو ہے افسوس کی بات ہے، مایوسی کی بات ہے کہ اب دونوں جگہ ایک ہی طرح ہو گیا. اب تو اب جو ہے معیاری شاعری جو ہے وہ نہیں سننے کو ملتا ہے. غزلیں یا اس طرح کی اچھی شاعری جو ہے، آپ کے کہنے کا مطلب جو 30-35 سال میں پہلے جو شاعری کا معیار تھا اور آج کل کی شاعری میں تھوڑا فرق آیا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے عرب نژاد ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی اور ان کی مسز انیلا فاروق. بہت ہی تفصیلی گفتگو رہی، شاعری کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، دبئی کے حوالے سے، اور ہندوستان اور پاکستان میں شاعری کے معیار کے حوالے سے. تو بہت ہی خوش آئند رہا، آپ سے بہت اچھی ملاقات رہی. آپ دونوں کا میں تہ دل سے مشکور ہوں. آپ ہمارے
آپ ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا سنہرے لوگ کو، اور آئندہ دوسری شخصیت کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، اور السلام علیکم، اللہ حافظ۔